ایک پارسا کو سونے کی اینٹ کہیں سے مل گئی۔ دنیا کی اس دولت نے اس کے نور باطن کی دولت چھین لی، اور وہ ساری رات یہی سوچتا رہا کہ اب میں سنگ مرمر کی ایک عالی شان حویلی بنواؤں گا، بہت سے نوکر چاکر رکھوں گا، عمدہ عمدہ کھانے کھاؤں گا اور اعلیٰ درجے کی پوشاک سلواؤں گا۔ غرض تمول کے خیال نے اسے دیوانہ بنا دیا، نہ کھانا پینا یاد رہا اور نہ ذکر حق۔ صبح کو اسی خیال میں مست جنگل میں نکل گیا۔ وہاں دیکھا کہ ایک شخص ایک قبر پر مٹی گوندھ رہا ہے تاکہ اس سے اینٹیں بنائے۔ یہ نظارہ دیکھ کر پارسا کی آنکھیں کھل گئیں اور اس کو خیال آیا کہ مرنے کے بعد میری قبر کی مٹی سے بھی لوگ اینٹیں بنائیں گے، عالی شان مکان، اعلیٰ لباس اور عمدہ کھانے سب یہیں دھرے رہ جائیں گے۔ اس لیے سونے کی اینٹ سے دل لگانا بیکار ہے۔ ہاں، دل لگانا ہے تو اپنے خالق سے لگا۔ یہ سوچ کر اس نے سونے کی اینٹ کہیں پھینک دی اور پھر پہلے کی طرح زہد و قناعت کی زندگی بسر کرنے لگا۔ دو آدمی قبرستان میں بیٹھے تھے، ایک اپنے دولت مند باپ کی قبر پر اور دوسرا اپنے درویش باپ کی قبر پر۔ امیر زادے نے درویش لڑکے کو طعنہ دیا کہ میرے باپ کی قبر کا صندوق پتھر کا ہے، اس کا کتبہ رنگین ہے اور فرش سنگ مرمر کا ہے اور فیروزے اس کی اینٹ میں جڑے ہوئے ہیں، اس کے مقابلے میں تیرے باپ کی قبر کیسی خستہ حال ہے کہ 2 مٹھی مٹی اس پر پڑی ہے اور 2 اینٹیں اس پر رکھی ہیں۔ درویش زادے نے جواب دیا، یہ درست ہے، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ قیامت کے دن جب مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اس سے پہلے کہ تیرا باپ بھاری پتھروں کے نیچے جنبش کرے، میرا باپ بہشت میں پہنچا ہوگا۔ بارش کا ایک ننھا قطرہ بادل سے ٹپکا۔ جب اس نے سمندر کی چوڑائی دیکھی تو شرمندہ ہوا اور دل میں کہا کہ سمندر کے سامنے میری کیا حیثیت ہے، اس کے ہوتے ہوئے تو میں نہ ہونے کے برابر ہوں۔ جب اس نے اپنے آپ کو حقارت سے دیکھا تو ایک سیپی نے اس کو اپنے منہ میں لے لیا اور دل و جان سے اس کی پرورش کی۔ تھوڑے ہی دنوں میں یہ قطرہ ایک موتی بن گیا اور بادشاہ کے تاج کی زینت بنا۔ ایران کا ایک بادشاہ ارشیر ببقان تھا۔ اس نے ایک حکیم سے پوچھا، انسان کو دن بھر میں کتنی غذا کھانی چاہیے؟ حکیم نے کہا 1.5 پاؤ۔ بادشاہ نے فرمایا، اتنی سی مقدار بھلا کیا طاقت دے گی؟ حکیم نے کہا، جہاں پناہ، انسان کی صحت کے لیے اس قدر کافی ہے۔ جو شخص اس سے زیادہ کھاتا ہے وہ غذا کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ ایک بدمست گویا رات کے وقت بغل میں بربط لیے جا رہا تھا۔ راستے میں ایک پارسا ملا۔ گویے نے عالم مستی میں بربط اس کے سر پر دے ماری۔ بربط ٹوٹ گئی اور پارسا کے سر سے خون بہنے لگا، لیکن وہ خاموشی سے چلا گیا۔ صبح ہوئی تو اس سنگ دل گویے کے پاس کچھ روپے لے گیا اور کہا، میرے بھائی، گزشتہ شب تو مغرور اور مست تھا، اسی لیے تیری بربط ٹوٹی اور میرا سر ٹوٹا۔ میرے سر کا زخم خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، البتہ
تیری بربت کی مرمت پر روپیہ خرچ ہوگا، لہٰذا یہ حقیر سا نذرانہ لایا ہوں کہ اپنی بربت ٹھیک کرا لو۔